کیا تم لوگوں تک ہمارے رسول نہیں پہنچے؟ اے محمد کے امتیوں، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم تک نہیں پہنچا؟ کیا ان کا دین نہیں پہنچا؟ کیا ان کی دعوت نہیں پہنچی؟ کیا ان کی یہ جو تعلیمات تھی کہ ایک دن سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، ایک دن سب کو رب سے ملنا ہے، وہاں حساب کتاب ہونا ہے، اور وہاں 2 ٹھکانے متعین، ان میں سے کسی ایک ٹھکانے میں جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. برادران اسلام، آخرت پر ایمان کیوں ضروری ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، اس موضوع پر اس سے پہلے کے جمعہ میں گفتگو ہوئی۔ یہ آخرت کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے، یعنی یہ بیانیہ بھی کہ کیوں ایمان ہونا چاہیے، کیا ضرورت ہے، اور یہ کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہوگی، اس زندگی میں بنتا کیا کچھ پائے گا، وہ زندگی کیوں رکھی گئی ہے، یہ بیان بھی بہت تفصیل سے ہے قرآن مجید میں۔ وہ زندگی شروع ہوتی ہے موت سے، جب جس کی یہ والی زندگی پوری ہو گئی وہی اس کے لیے قیامت ہے، اور وہیں سے اس کے لیے جو کچھ ہونا ہے بعد کی زندگی کا، اسے مزہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ تو میت کو اعزاز و اکرام کے ساتھ قبرستان میں دفن کراتے ہیں، پھر قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے اس کی تفصیل اور تفصیلات احادیث میں بہت جگہ جگہ بار بار بیان ہوئی۔ پھر اس کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے حساب کتاب کے دن کا، یوم الحشر جس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے اور بہت سے الفاظ استعمال کیے ہیں، مالک یوم الدین، یوم الدین کہا ہے، یوم الجمع کہا ہے، یوم الحساب کہا ہے، یوم الحشر کہا ہے، بہت سارے الفاظ اس کے معنی ہیں۔ یہ بنتا کہ جب زندگی پوری ہو گئی وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا، اللہ کے چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے کائنات کی بھی ایک زندگی متعین ہے، ایک دن اس کی بساط بھی سمیٹی جائے گی اور سب کچھ کافور ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کی بہت اچھی طرح سے تفصیلات آئی ہیں کہ 2 سور پھونکا جائے گا۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا اس وقت کا منظر یہ ہوگا: وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ کیا گزرے گی اس وقت جب سور پھونکا جائے گا اور ہول کھائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ حشر کا وہ دن، حساب کتاب کا وہ دن، وہ بالکل یقینی ہے۔ اسی کو ہمارے یہاں بار بار ہماری روزمرہ کے زمانے میں قیامت کہا جاتا ہے، قیامت کا دن۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی سونامی ہو، کوئی زلزلہ ہو، تو کہتے ہیں قیامت گزر گئی۔
اس قیامت کی منظر کشی قرآن مجید میں بہت تفصیل سے کی کہ وہ بہت ہولناک دن ہوگا. اسی کے بارے میں نے پہلی آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں، خوف کھاؤ، ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو. وہ جو قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ غضب کا زلزلہ ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس دن کا حال یہ ہوگا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. کیفیت یہ ہوگی کسی کو کچھ ہوش نہیں ہوگا. جو مائیں ہیں جن کے پیٹ میں حمل ہے وہ اپنا حمل جو ہے وہ گرا دیں گی. زمین میں جو کچھ ہے، قرآن مجید میں دوسری جگہ آیا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اگل دے گی. دودھ پلانے والے بچوں سے غافل ہو جائیں گے. بڑا عجیب قسم کا وہ منظر ہوگا، عجیب قسم کا وہ نشہ ہوگا. تم سمجھو گے کہ لوگ جو ہے وہ نشے میں ہے، وہ نشہ نہیں ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید. یہ آیت، یہ ترجمہ ہم لوگ عام طور سے قیامت کے منظر میں اس بات کو سنا کرتے ہیں. ایک سور کے بعد پھر قرآن مجید میں ہے کہ دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا. دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو یہ آیت سب اٹھ کر کے دیکھنے لگیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اپنی خبروں سے جہاں کہیں ہوں گے وہاں سے اٹھ کر کے وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. وہ جو حشر کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا. حدیث میں اس کی بڑی تفصیلات بیان ہوئی ہے. قرآن مجید میں ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ. وہ دن ایسا ہوگا بھائی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، ماں وابیہ، باپ، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب اپنے اپنے حال میں پریشان ہوں گے. اس دن اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم کرے گا. دنیا کی جو زندگی، یہاں آدمی نے جو دین اختیار کیا، جو چوائس اس کے پاس جو دی گئی تھی، جو اختیار کیا، دین اختیار کرنے کے بعد اپنی زندگی کس طرح سے بسر کی. وہ لوگ جن کو چوائس ملی تھی انہوں نے اللہ کا دین نہیں اختیار کیا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، اللہ کی پسند کو نہیں اختیار کیا. ان کا معاملہ تو بہت ہی برا ہونے والا ہے. وہ لوگ جو دین میں داخل ہوئے، اللہ اور رسول کو پر ایمان لے آئے، لیکن نہ اللہ کی مانی نہ اللہ کے رسول کی مانی. ان کی پسند کو نہیں مانا، ان کی باتوں کو نہیں مانا، ان کے احکام کو نہیں مانا، اور اپنی مرضی کی زندگی گزاری. تو وہ جو میزان عدل ہے، وہ جو ناپ تول کا دن ہے، میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے وہ آیت بار بار سنی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی کے پاس ذرہ برابر نیکی ہوگی تو وہ نیکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اگر ذرہ برابر میں برائی ہوگی تو وہ بھی اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لے گا. وہ دن انصاف کا دن ہوگا. اس دن کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی. بہت ہولناک دن ہوگا. احادیث میں وہ جو ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، پسینے پسینے میں آدمی ڈوبا ہوا ہوگا. یا تو ہمارا پنکھا بند ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی ہوا رک جائے، حبس ہو جائے، سفوکیشن ہو جائے، تو کیا حال ہوتا ہے. وہاں کی جو منظر کشی قرآن مجید میں ہے، جو قرآن منظر کشی احادیث میں ہے، بہت ہولناکی کا وہ عالم ہوگا. اور وہاں صاف لفظوں میں قرآن مجید میں ہے انصاف ہوگا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے.
جس کا کردار اچھا ہوگا، جس نے اس دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری، وہ خوش ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اس کا حساب بھی ہلکا ہوگا، اس کے ساتھ معاملات بھی اچھے ہوں گے، اور وہی اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، یہ نہ تمہارا یہ نامہ اعمال ہے۔ اگر اس کا نامہ اعمال اچھا ہے، اس کے دائرے ہاتھ میں اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نام، اس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، خوش و خرم ہوگا، وہ دکھاتا پھرے گا، یہ دیکھو مجھے یہ یقین تھا اللہ کی ذات سے کہ روز حشر جب میں اس کے حضور حاضر ہوں گا تو میں سرخرو نکلوں گا، میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ کے جو عیش کے باغات ہیں، انعامات ہیں، جو جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اس کے لیے سازگار کر دے گا۔ قطوفها دانیہ، انگور کے خوشے، پھلوں کے خوشی اس کے سامنے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بیٹھنے کے لیے اس کے لیے کیا ہوگا، کھانے کے لیے اس کے لیے کیا ہوگا، اس کی جس طرح کی خواہش ہوگی، جو ضرورت بھی ہوگی، جو بھی وہ چاہے گا، جو بھی وہ مانگے گا، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اور وہ بندہ جب اللہ کے معیار پر اللہ کے حضور پورا اتر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار مقرر کیا تھا اس پر پورا اتر گیا، اب اس کے لیے سب کچھ دینے کے بعد یہ اعلانیہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ جو تم مانگو گے، جو تمہاری خواہش ہے، جس طرح کی بھی تمہاری خواہش ہے، ہر خواہش تمہاری پوری کی جائے گی۔ قرآن مجید میں یہ باتیں انسان کی جو نفسیات ہے، انسان کی جو ضروریات ہے، انسان کی جو خواہشات ہیں، ہر زمانے کے الگ الگ لوگ ہیں، ہر زمانے کے الگ الگ خواہشات ہیں، ہر زمانے کا الگ الگ لباس ہے، ہر زمانے میں رہنے کھانے کی چیزیں الگ ہیں۔ کچھ کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد کہ یہ کھانا ہوگا، یہ پانی ہوگا، ایسی رہائش گاہ ہوگی، یہ بتا دیا کہ یہی نہیں جو بیان میں آ گیا، بلکہ جو بھی چاہو گے تمہیں وہ سب کچھ ملے گا۔ جنت میں پہنچنے سے پہلے فرشتے تمہارا استقبال کریں گے، طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ملائکہ ان کو مبارکباد دیں گے، استقبال کریں گے، کہیں گے داخل ہو جاؤ۔ یہ جو تم نے دنیا میں صبر کیا، یہ جو تم نے دنیا میں اس آزمائشوں میں پورے اترے، یہ دنیا میں اللہ کی بات کو مانا، دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا، اس صبر کا تمہارے لیے انعام ہے۔ داخل ہو جاؤ اللہ کے نام میں، اللہ کے باغات۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں بار بار جگہ جگہ صفحہ صفحہ پر یہ منظر کشی اس وجہ سے کی گئی ہے کہ انسان کی طبیعت میں لالچ ہے، انسان ہمیشہ اچھا چاہتا ہے، بھلا چاہتا ہے اپنے لیے، تو بھلائی کا جو کوئی آدمی کسی طرح کا بھی تصور کر سکتا ہے وہ کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا کہ وہ تمہیں ملے گا، ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، چند لمحات، چند برس کے لیے نہیں، اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ہے، وہ ساری زندگی بھر کے لیے ہے وہ سارا انعام۔ تو میرے بھائی، ہماری یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے، دراصل اسی کی تیاری ہے، اسی کی کھیتی ہے، وہی انعام حاصل کرنے کے لیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، 2 چیزیں ہیں آخرت میں، جنت کے ساتھ جہنم بھی ہے، اور جہنم کا ذکر بھی قرآن مجید میں بہت تفصیل سے آیا ہے۔ جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں، اس کے عذاب کی جو شدت ہے، وہاں کا جو کھانا پینا ہے، وہاں کا جو لباس ہے، وہاں کے جو انگارے،
ان سب باتوں کا بہت تفصیل سے تذکر آیا ہے. پڑھتے ہیں نا ہم لوگ قرآن مجید، ان آیات کو بھی ہم لوگ پڑھتے، ان آیات کو بھی ہم لوگ سنتے. کہا گیا ہے قرآن مجید میں ان کا داخلہ کیسے ہوگا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. انہیں کھینچ کے لے جایا جائے گا جہنم کی طرف، جھن در جھن جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جہنم کے داروغہ پھر سے ان سے پوچھیں گے ایک مرتبہ الم یاتکم رسل منکم، کیا تم لوگوں تک ہمارے رسول نہیں پہنچے؟ اے محمد کے امتیوں، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم تک نہیں پہنچا؟ کیا ان کا دین نہیں پہنچا؟ کیا ان کی دعوت نہیں پہنچی؟ کیا ان کی یہ جو تعلیمات تھی کہ ایک دن سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، ایک دن سب کو رب سے ملنا ہے، وہاں حساب کتاب ہونا ہے، اور وہاں 2 ٹھکانے متعین، ان میں سے کسی ایک ٹھکانے میں جانا ہے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ، کہیں گے باتیں تو پہنچی، پیغام تو پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی دل سوزی سے ایک ایک بات بتائی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا، لیکن نہیں مانا ہم نے. اور اب یہ عذاب اب ہمارے اوپر پوری طرح سے آ گیا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہ اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے. وہاں کی آخرت کی میں جہنمیوں کے لیے کہ جو منظر کشی کی گئی ہے میرے بھائیوں، اگر شعور کے ساتھ آپ قرآن مجید کو کھول کر کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کسی ایک آیت کو اپنے اوپر منطبق کر کے دیکھ لیں، فوراً دامن چھٹکار کے اٹھ جائیں گے کہ یہ انجام نہیں چاہیے. جب یہ کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العزیز ولا یحض علی طعام المسکین، پکڑو اسے، زنجیروں میں باندھ دو اسے، چھونک دو اسے جہنم میں. یہ اللہ عزیز پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اپنا مال سیٹ سیٹ کر کے رکھتا تھا. اب یہی اس کا انجام ہونا چاہیے. پانی مانگے گا، چلائے گا، پانی بھی کیا ملے گا اسے؟ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اگر وہ پانی بھی مانگیں گے تو انہیں تیل کا تر چھٹ کسی طرح سے بھی حلق کے نیچے جو اترنے کے لائق نہ ہو. یہی ایسے ہی لوگ ہوں گے جو اس کو پی سکتے. سورۃ الحاقہ میں منظر کشی کی گئی ہے، سورہ رحمان میں ہے. ان کا کوئی دوست نہ ہوگا، کوئی ہم نوا نہ ہوگا، کوئی پینے کے لیے پانی نہ ہوگا. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے. تو یہ باتیں میرے بھائیوں، یہ اس موقع پر چند آیات ہی آپ کے سامنے پیش کی جا سکے. قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں نا، جہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ختم ہوتا ہے، ہر سطر پر، ہر صفحے پر یہی باتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کس بات کا ہم لوگ روزانہ اعتراف کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ یوم جزا کا مالک ہے. یوم الحشر جو بپا ہوگا، وہاں اس دن صرف اعمال کام آئیں گے. یہاں کے اعمال، قرآن مجید کی آیت گزری
کہ اس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. شفاعت کا جو کنسیپٹ ہے، شفاعت کرنے کے لیے انبیاء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت ہے وہ ان گنہگاروں کے لیے نہیں. تیسری یہ قرآن مجید نے میرے ایمان والے بھائیوں ہم لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے قانون کو مانو، اللہ کی مرضی پر چلو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، گرفت سے ڈرو. اور یہ جو تمہیں تھوڑی سی مہلت ملی ہوئی ہے وقت کی شکل میں، سرمایہ کی شکل میں، صلاحیتوں کی شکل میں، سہولت و آسائش کی شکل میں، تھوڑا سا کل کے لیے جمع کر لو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کل کا جو دن ہے، کل کی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی جو زندگی ہے، اس کے لیے توشہ جمع کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ. پھر کہا قرآن مجید نے تقوی کا دامن پکڑ کر ہی وہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. اللہ کا راستہ، اللہ کے دین کو اختیار کر کے ہی وہ زندگی میں کامیابی مل سکی. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ ہر ایک کام سے، ہر ایک عمل سے، تمہاری ہر ایک نیت سے واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو میرے بھائیوں، ایمان پر گفتگو کا سلسلہ یہ رہا. توحید کی بات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں لانا ضروری ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہے، اس پر گفتگو ہوئی. آخرت پر ایمان کے سلسلے میں بات. ایمان ہی اصل جوہر ہے. عام انسانوں میں جو فرق کرتا ہے الذین آمنوا الذین کفروا، جنت والے لوگ اور جہنم والے لوگ، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ، اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ. اللہ کے فضل سے ہم سب لوگ مسلمان ہیں. اپنے مسلمان ہونے پر ہمیں اطمینان ہے، اپنے مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہے. تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی مسلمان والی ہونی چاہیے. زندگی میں جس طرح کا ایمان مطلوب ہے ویسا ایمان ہونا چاہیے. زندگی میں جس طرح کا یہ اعمال مطلوب ہے اس طرح کے اعمال ہونے چاہیے. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، بہت بڑی کامیابی ہمیں عطا کر دی. ایمان ہر دور میں اور ہمیشہ آزمائشیں بھی ساتھ لے آتا ہے. آزمائش میں بھی ہم لوگ ہیں، بڑی آزمائشوں میں ہم لوگ ہیں. اس آزمائش سے باہر نکلنے کا بھی راستہ یہی ہے کہ اس ایمان کو مضبوط کر لیا جائے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھ لیا جائے، ایمان کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا جائے. بہت بار قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہی تم یہ اختیار کر لو گے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد سہولت ہے، وہ تمہارے لیے سہولیات پیدا کرے گا، تمہیں مشکلوں سے نکالے گا، تمہیں آزمائشوں سے نکالے گا، تمہیں اپنے انعامات سے سرفراز کرے گا. تو میرے بھائیوں، وہ انعام تو ہم سب لوگوں کو چاہیے. فرشتوں کے اس استقبال کی ہم سب لوگوں کو خواہش ہوگی. فرشتے جب جنت کے دروازے پر کھڑے ہو، جب وہ کہے کہ داخل ہو جاؤ، تو وہ ہم سے کہیں ہماری یہ خواہش ہوگی. تو تھوڑی تیاری کی ضرورت ہے میرے بھائی، تیاری کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے، ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان کے راستے پر آنے کی ضرورت ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا شعور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر چلنے کا صحیح طریقہ عطا فرمائے، ایمان کے جو تقاضے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں پہنچایا ہے، صحابہ کرام نے جس پر اپنی زندگیوں کو چل کر کے خوشگوار بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.